بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور 11 مہینے بغیر رمضان المبارک کے ہم بغیر روزے رکھے گزار دیتے ہیں۔ ایک مہینہ رمضان المبارک کا جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے دیکھیں گے تو آج کل لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے اپنے صحت کے لیے علاج کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے خالق رب نے ایک ماہ مبارک کے روزوں کی ترتیب دے دی، وہ بھی بڑی آسان، اور اس کے اخروی فوائد تو بہت زیادہ ہیں، اور زندگی کے بہت سارے برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک فائدہ طبی لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کی صحت اس میں ٹھیک رہتی ہے، اور آپ کا نظام ہاضم بھی صحیح چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھا سیدھا صاف صاف الفاظوں میں بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزے بھی فرض ہیں، جس میں آپ کے لیے اعمال کا وزن اور بڑھ جاتا ہے، ان سب کا سبب نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے سے ہمارے لیے اتنے سہولت کے ساتھ ترتیب بھی رکھ دی ہے کہ جیسے ہی چاند ہوتا ہے پہلی رات میں آپ تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں دوسرے دن کو، اور پہلے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اللہ نے اس میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور پھر فرمایا یعنی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر شعبان کے آخری دنوں فرمایا بہت عظمت والا مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ اپنا سایہ ڈال رہا ہے۔ یہ عظیم مہینہ، عظیم برکتیں ہمیں اس قرآن پاک کی نسبت سے ملی۔ یہ قرآن کیا ہے جو اس عظیم مہینے میں ہمیں ملا؟ فرمایا یہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت وہی حاصل کریں گے جو متقی ہوں گے۔
جو یقینی طور پر اللہ پر ایمان و یقین ان کا کامل ہوگا، تو فرمایا ھدی للناس، یہ اللہ کا قانون اور اصول تو ضابطہ یہ ہے کہ للناس سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو ساری انسانیت کے لیے نافذ کیا، ساری دنیا میں سب انسانوں کے لیے۔ شہر رمضان ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی بتائی۔ عشاء کی نماز کا وقت جب آتا ہے تو روز چاند دیکھنے کے بعد روزہ تو آپ سحری سے شروع کریں گے، دن کا رکھیں گے، لیکن تراویح آپ پہلی رات میں سننا شروع کریں گے، اور اس میں قرآن پاک کو تلاوت کو ترتیب دے دیا۔ آپ نے بھی سنا ہے قرآن پاک جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے فرشتے سوائے جبرائیل امین علیہ السلام کے باقی کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کو پڑھ سکتا، جبرائیل امین پڑھتے اور آپ ان کے ساتھ دور کرتے، اور باقی فرشتے آتے ہیں قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ جنات نے بھی سنا اور ایمان بھی لے آئے، فرشتے بھی سنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں قرآن پاک کو سننے کے لیے تو فرشتے آپ کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ امام عاصم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ کیا چیز کھاتے ہیں؟ کوئی کھانے کی چیز منہ میں رکھتے ہیں، کھاتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کھاتا، میں کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو فرمایا کہ پھر آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو مجبور کیا شاگردوں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا کہ تو قرآن پاک کو اتنا پڑھتا ہے کہ تیرے منہ سے خوشبو آئے گی۔ کہ وہ دن اور آج دن تک میرے منہ سے خوشبو جاتی ہے، وہ قرآن پاک کی برکت سے جاتی ہے۔ اور فرشتے سنائیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں اور منہ کے قریب اپنے کان لگا کر قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اپنے زندگی میں حضرت کعب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو پڑھیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ میرا قرآن پاک سنیں گے؟ کہا ہاں میں سنوں گا۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام اور بہت اعلیٰ اور بڑی کتاب ہے، لیکن ہے کیا ہے؟ آج میرے اور آپ کے دین میں کیا ہے؟ صبح اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور اکثریت ایسی قرآن کو تلاوت نہیں کرتی، اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں، پڑھتی بھی نہیں، اور شاید گھروں میں بھی نہ ہو، لیکن گھروں میں بہت کم لوگوں کے لیے ہوگا۔ پڑھنے کی توفیق نہیں، وقت نہیں ہے، اور وہ شیطان جو ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے قبضہ کر کے ہمارے رگو پے میں صلاحیت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے مشکل ترین کام اگر کوئی بنایا ہے، ہمارے لیے اگر زندگی میں مشکل کام ہے تو وہ دینی کام ہے۔ تلاوت قرآن پاک مشکل ہے، ہمیں وقت نکال نہیں سکتے پڑھنے کے لیے،
اور اس میں ہمارے لیے رکاوٹیں بن گئی. ہم نماز کے لیے جانا چاہیں نماز کے لیے چھوڑ دیں, اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو وہاں وسوسے ڈلتے ہیں. اور اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کہیں حجروں اور مجروں میں پیسے لگانے پڑے تو وہاں دل کھول کر لگاتے ہیں, شاباش لینے کے لیے, داد لینے کے لیے. لیکن اللہ کے راستے میں تو اپنی ضروریات سامنے آ جاتی ہیں. یہ بھی میرے گھر میں ضرورت ہے, یہ میرے بچوں کی ضرورت ہے, یہ میرے فلاں کی ضرورت ہے, یہ میرے فلاں کی ضرورت ہے, اور وہاں کچھ بھی نہیں آتا. یہی حال ہے, ٹی وی کو دیکھتے ہوئے ہم وقت سارا گزار دیں گے, قصے اور کہانیاں سنیں گے, بناوٹی باتیں سنیں گے, لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکیں گے. پکا ارادہ کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. اللہ نے قرآن رمضان المبارک ہماری اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. رات کو تراویح پڑھنی ہے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے, اور یوں ہی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں. کیا ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نہیں رکھ سکتا ہے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ رکھ کر تو دیکھیں کہ جو اور آدمی رکھ رہے ہیں اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے. آپ ارادہ کریں, اللہ آسانی کرے گا. اللہ نے اس دین کو اتنا آسان بنایا ہے. اور اس رمضان مبارک کے روزوں کو دیکھیں, اللہ نے 24 گھنٹے نہیں ہے اور 1 گھنٹہ 23 گھنٹے روزے کر دیتے, 1 گھنٹہ ہماری افطاری کے لیے کر دیتے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو کہا کہ صبح فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھو, اور فجر کی آذان کا خیال مت کرو. لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد سے آذان نہیں ہوئی. یہ مسئلہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ آذان تب دی جاتی ہے جب صبح طلوع ہو جاتی ہے, دن آ جاتا ہے. اور روزہ آپ نے اس سے پہلے بند کرنا ہے. رات کا حصہ باقی ہے تو آپ نے اپنا روزہ بند کرنا ہے. تو آپ اپنی گھڑیوں کو وقت کے ساتھ ملا لیں, آسان طریقہ. اپنے موبائلوں میں ہر آدمی کے پاس آج موبائل ہے, اس میں گھنٹی لگا دیں ٹیم پر, اسی پر پابندی کے ساتھ سحری بند کریں. مسجد کے اذان کا خیال نہ کریں. مسجد کی اذان 5 منٹ بھی لیٹ ہو سکتی ہے, 3 منٹ بھی لیٹ ہو سکتی ہے, اور کچھ دیر بعد ہوگی جب فجر داخل ہوگی. اور اگر اس سے پہلے اذان مؤذن دیتا ہے رات کے حصے میں تو وہ اذان نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے. لہذا یہ نہ دیکھیں کہ اذان ہوگی تو ہم سحری ختم کریں گے اور یوں ہی وقت لگا. آج کل تو وقت پہ پابندی کے ساتھ افطار اذان ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال آپ اپنے اوقات کی پابندی کریں اور شریعت کے مطابق چلیں. گھڑی اور الارم کے مطابق بنا تحقیق کریں اور اس کے لیے شوق پیدا کریں کہ ہم بڑے شوق اور ذوق سے اللہ کی عبادت کریں گے. تلاوت کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کریں آپ اپنی سہولت کے مطابق. بہتر ہے کہ سب سے فجر میں تلاوت بھی کر لیں, لیکن چلو آپ کی مرضی ہے, فجر میں آپ کی ضرورت ہے اور کوئی اور وقت آپ کو میسر ہے, اس میں آ جائیں تلاوت کے لیے, تلاوت کریں. اور ایک ضرور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا, اور دعاؤں میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. اللہ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں, یقین کامل کے ساتھ کہ میری یہ دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ میری دعا کو دیکھ بھی مجھے رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور میری دعا کو رد بھی نہیں کرتے, میری دعا پر ناراض نہیں ہو رہے, میری دعا پر مجھ سے خوش ہو رہے ہیں. میرے برے اعمال کو اگر میں توبہ کر رہا ہوں تو وہ معاف کرنے میں خوش ہوتے ہیں. کہ یقین کر کے آپ آئیے, مجھے بھی اللہ توفیق دے اور آپ سب کو بھی, اور اہتمام خود بھی کریں, اپنے
گھر میں اہل و عیال سے بھی کرائیں اور معاشرے میں بھی جہاں تک میرا اثر ہے، آپ کا اثر ہے، ہر آدمی اپنے اثر و رسوخ تک اس دین کے کام کو پہنچائے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے رات کو جو ہم ملک کی لحاظ سے اور پوری امت کے لحاظ سے پریشان حال ہیں، اللہ حالات کو بدل دے۔